آبنائے ہرمز پر ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس، ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں سے مدد مانگی، کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے، سمندری راستہ کھلا رکھنے کے لیے کئی ملک اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے، چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ بھی آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجیں، کہا ایران کی فوجی طاقت مکمل ختم کر دی، اب وہ صرف اکا دکا حملوں کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے سعودی بیس پر امریکی طیاروں کی تباہی کی خبروں کو جھٹلا دیا، کہا حملہ ضرور ہوا لیکن کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے خدشہ ظاہر کیا آبنائے ہرمز بند رہا تو تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ مارچ کے آخر تک عالمی منڈی میں تیل $150 سے $200 تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا شدید معاشی بحران کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ایران کے جزیرے خرق پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ، سینٹکام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے، حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر نشانہ نہیں بنے، فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ، کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 112 افراد جان سے گئے، تہران پر بھی رات بھر بمباری ہوئی، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، صوبے خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری، یو اے ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈیپو پر ڈرون حملہ، آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ جزیرہ خرق پر امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ ایران نے دبئی اور ابوظہبی کی بندرگاہ کے اطراف کے علاقے فوری خالی کرنے کا کہہ دیا۔ متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف قرار، کہا جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے، دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا، ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 5 ریفیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا، مکمل تباہ نہیں ہوئے۔ امریکہ کے متاثرہ جنگی طیارے KC-135 کی اسرائیل میں لینڈنگ، اسرائیل میں لینڈ کرنے والے امریکی طیارے کی دم ٹوٹی ہوئی ہے۔ عراق میں ایک امریکی طیارہ KC-135 گر کر تباہ ہوا تھا۔ امریکی انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا۔ ایران حملوں پر صدر ٹرمپ کو کیا مشورہ دیا؟ امریکی نائب صدر JD وینس بتانے سے خوفزدہ، کہا جیل نہیں جانا چاہتا اس لیے جو بات ہوئی نہیں بتا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا، تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے، 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی، خوفزدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ، الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلم ملک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان، کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو مذہبی ٹچ دے کر ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش، پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادریوں کو بلا کر دعائیں کرائیں، اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اپنے مسیحا کی سلطنت کے قیام کو حالیہ جنگوں کی اصل وجہ قرار دے دیا۔
नेतन्याहू का हालिया खिताब में कहना था, हम मसीहा की वापसी तक पहुंच जाएंगे, मगर ये अगले जुमेरात को नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इसराइली वजीर आजम के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दाम पर गौर। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती पर थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। वजीर आजम ने कहा, सरकारी अफसरान और मुजरा के बैरूनी दौरों पर पाबंदी आयद रहेगी। किफायत शुमारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करें। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया गया। साइट्स को अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा के दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है, अफगान तालिबान के झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने की मुसद्दिका तफसीलात बरवक्त फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान की ड्रोन शरंगेजी नाकाबिले बर्दाश्त है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनकर दहशतगर्दी को हवा दे रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हम वक्त अलर्ट हैं, पूरी कौम बहादुर फौज के साथ है। उन्होंने ड्रोन हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस जेट फ्यूल की सप्लाई मुतासिर। एयरलाइंस को पाकिस्तान से कम जेट फ्यूल के साथ परवाज की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। मकामी एयरलाइंस को बैरून मुल्क ज्यादा जेट फ्यूल लेने का मशवरा। जेट फ्यूल सप्लाई से मुतालिक नोटिस 31 मार्च तक नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में जाली वीडियोज फैलाने पर 45 अफराद गिरफ्तार। इमाराती हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को सोशल मीडिया पर गुमराहकुन वीडियोज फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने फिजाई दिफाई कार्रवाइयों के वीडियोज और AI मनासे सोशल मीडिया पर शेयर किए। अटॉर्नी जनरल UAE ने कहा, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे जराइम पर कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख दिरहम जुर्माना हो सकता है। खित्ते का अमन खराब करने पर मोदी का मकरू किरदार बेनकाब कर दिया। कहा, बीजेपी बताए, जब इसराइल गाजा में नस्ल कुशी कर रहा था तो क्या मोदी के अलावा किसी और ने इसराइल का दौरा किया? ईरानी सुप्रीम लीडर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, मगर मोदी की तरह अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। गैस के शोबे का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। जराये का कहना है, पेट्रोलियम लेवी के वक्त में वसूलियों से सर्कुलर डेट में बतदरीज कमी की जाएगी। IMF की मंजूरी के बाद हुकूमत आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेगी। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3400 अरब रुपए है। $55,101 मैट्रिक टन ऑयल लेकर जहाज पोर्ट कासिम के फोर्ट को ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। जहाज से हिफाजती इक़दामात के तहत डिस्चार्जिंग का अमल शुरू कर दिया गया। 45,930 मैट्रिक टन ऑयल लेकर एक और जहाज भी पोर्ट कासिम पहुंच गया। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कामरान टिसोरी को गवर्नरी से हटाने के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। इस फैसले से पहले एतमाद में लेना जरूरी था, जिसमें कमी हुई है। हम इतना कुछ कर रहे थे, इसकी सजा तो मिलनी थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वजीर आला की मुलाकात।
مراد علی شاہ نے نہال ہاشمی کو گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. صوبے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. صوبے کی ترقی عوامی فلاح کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے کا عزم. صوبائی وزیر سعید غنی بھی گورنر کو مبارکباد دینے پہنچے. گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر نے کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا. تنویر پاستہ نے اموات کا ذمہ دار ریسکیو کے سست انتظامات کو قرار دیا. کہا فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی 10:55 پر پہنچی. 20 منٹ میں پانی ختم ہو گیا. مزید 2 فائر ٹینڈر 11:30 بجے پہنچے. اہلکاروں کے پاس مناسب آلات، ماسک اور حفاظتی سامان نہیں تھا. ریسکیو اہلکار عمارت میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے قابل نہیں تھے. مارکیٹ انتظامیہ نے اپنی مددات کے تحت ٹینکرز کا انتظام کیا. واٹر کارپوریشن کے ٹینکرز فجر کے بعد فراہم کیے گئے. امدادی سرگرمیاں صبح متحرک ہوئیں، تب تک آگ شدت اختیار کر چکی تھی. کراچی پولیس کا معطل افسر غیر ملکیوں کو کروڑوں کا چونا لگانے میں ملوث. NCCIA نے ڈیفنس میں کال سینٹر سے 4 ملزمان گرفتار کیے. تفتیش میں پتہ چلا کال سینٹر کا مالک ابو بکر صدیق ہے. مفرور ملزم سندھ پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے. مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بلیک کمپنی کی سزا بھگت رہا ہے. 2 سال قبل بھی اسی کیس میں گرفتار ہو چکا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل. ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی. گاڑی کمپنی کے آفیشل آڈٹ سے لیٹ خریدی گئی تھی. اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگی. حکومت پاکستان خواتین کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. خواتین پر تشدد بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستان ڈیجیٹل خواندگی سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے. اقوام متحدہ میں خواتین سے متعلق اجلاس سے پاکستانی وفد کی سربراہ سینیٹر بشرا انجم بٹ کا خطاب. کہا سیف سٹی منصوبے اور ڈیجیٹل سیفٹی اپلیکیشنز مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. شرکا نے آن لائن ہراسانی سے بچاؤ اور ڈیجیٹل خواندگی کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا. ورلڈ کپ کے بعد بابر اور فخر انجرڈ ہوئے. تحقیقات کروا رہے ہیں دونوں کیسے انجرڈ ہوئے. کیا یہ دونوں ورلڈ کپ میں فٹ تھے یا نہیں. سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس. عاقب جاوید نے کہا لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ذاتی حملے کرتے ہیں. مانتے ہیں ورلڈ کپ میں نتائج اچھے نہیں آئے. مائک ہیسن کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا جو اب تبدیل کر رہے ہیں. چیئرمین PCB کی سلیکشن کمیٹی ارکان سے ملاقات. کہا تنقید کی پرواہ نہ کریں، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا. متنازع رن آؤٹ پر غصے کا اظہار. ICC نے سلمان علی آغا کے خلاف ایکشن لے لیا. کوڈ آف کنڈکٹ لیول 1 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تنبیہ کرتے ہوئے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا. آغا نے غصے میں گلوز اور ہیلمٹ میدان پر پٹخے تھے. سلمان آغا نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا تھا رن آؤٹ کے بعد جو رد عمل دیا وہ ہیٹ آف دی مومنٹ تھا. مہدی حسن نے جو کیا وہ اصولوں کے مطابق تھا، لیکن میں ہوتا تو اسپورٹس مین اسپرٹ مقدم رکھتا. کھیل میں ہمیشہ اسپرٹ اوپر رکھنی چاہیے. اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 8,700 روپے کم ہو کر 5,24,562 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی آن سونا $87 کمی کے ساتھ $5,018 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 310 روپے کمی کے ساتھ 8,541 روپے کی ہو گئی.